لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان گرامی، اللہ نے انسان کو اس کے ارتقائی سفر میں کامیاب و کامرہ بنانے کے لیے حکم عبادت دیا تاکہ یہ انسان عبادت کے ذریعے دولت تقوی سے مالا مال ہو سکے، کیونکہ تقوی ہی وہ دولت ہے جس کے ذریعے انسان اپنا مقصد خلقت حاصل کر سکتا ہے۔ اس ارتقائی سفر میں جو چیز انسان کو کامیاب بنا سکتی ہے اس کا نام تقوی ہے۔ خاص مخصوص ترین عبادت یعنی روزہ، اس کا مقصد بھی اللہ نے تقوی قرار دیا ہے۔ تقوی کیا ہے اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اب یہ سمجھنا اور یہ پرکھنا ہے کہ ہمارے اندر وہ تقوی پایا جاتا ہے یا نہیں، وہ کسوٹی کیا ہے جس پر ہم پرکھ سکتے ہیں۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بہت ہی قریبی ساتھی حمام یہی کسوٹی پوچھنے کے لیے مولا کائنات کے پاس آئے تھے کہ مولا یہ بتائیے کہ کیسے سمجھا جا سکے کہ ہم متقی ہیں یا نہیں، متقین کے صفات بیان کر دیجیے۔ امیر المومنین نے پہلے مختصر سے جواب پر اکتفا کیا، لیکن حمام کی بے چین روح اس مختصر سے جواب سے مطمئن اور قانع نہیں ہوئی، تفصیل کا اصرار کیا۔ ان کے اصرار کو مد نظر رکھتے ہوئے مولا کائنات نے متقین کے 110 صفات بیان کی ہے۔ مولا کائنات نے متقین کے صفات بیان کرنے سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام و درود بھیجا۔ اس کے بعد مولا کائنات نے انسانوں کی تخلیق کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا بغیر اپنے ذاتی نفع و نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اس کی خلقت میں نہ خدا کا فائدہ ہے، نہ اگر اسے پیدا نہ کرتا تو خدا کا نقصان ہوتا، نہ بندوں کی اطاعت اسے فائدہ پہنچاتی ہے اور نہ بندوں کی نافرمانی اسے نقصان پہنچاتی ہے۔ اس اہم نقطے کی وضاحت کرنے کے بعد کہ اللہ نے کسی ذاتی نفع و نقصان کو مد نظر رکھے بغیر انسانوں کی خلقت کیا ہے، اس کے بعد امام فرماتے ہیں فَقَسَّمَ بَيْنَهُمْ مَعَائِشَهُمْ وَوَضَعَ مِنَ الدُّنْيَا مَوَاضِعَهُمْ۔ اللہ نے اپنے بندوں کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ بندوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کے ارتقائی سفر کا لاہ عمل بھی ان کے حوالے کیا۔ ارتقائی سفر کا لاہ عمل حوالے کرنے کے بعد ان کی معیشت کا بندوبست کیا، یعنی جن چیزوں کی ان کی زندگی کو باقی رکھنے اور اسے آگے بڑھانے کے لیے ضرورت تھی، اللہ نے اسے ان کے درمیان تقسیم کر دیا، اور اپنی حکمت و مصلحت کے مد نظر ہر شخص کو دنیا میں دولت و غربت، خوشی و غم کے لحاظ سے ایک علیحدہ مرتبہ اور علیحدہ درجہ عطا کیا۔ یعنی جب اللہ نے ان کے درمیان معیشت کو تقسیم کیا تو سب کو ایک درجہ نہیں دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو دولت و ثروت سے نوازا
اور کسی کو اس سے محروم رکھا، کسی کے حصے میں خوشحالی و فراوانی رکھی تو کسی کے حصے میں بدحالی و تنگدستی ہے۔ ارشاد ہے سورہ زخرف کے 32ویں آیت میں، مولا کائنات کا یہ بیان در حقیقت اسی آیت کا ماحصل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید کی سورہ زخرف کی 32ویں آیت میں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کے درمیان معیشت کو تقسیم کر دیا ہے، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے ایک کو دوسرے کے اوپر فوقیت دی ہے، کسی کو زیادہ دولت سے نوازا ہے، کسی کو کم عطا کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ان کے درمیان رزق کا حیرت انگیز نظام بھی قائم کیا ہے، جس کے بغیر ان کی بقا و ارتقاء ممکن نہیں تھی۔ البتہ رزق کا انتظام فقط انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں جتنی بھی زندہ مخلوق ہے، بڑی سے بڑی مخلوق سے لے کر کے چھوٹی سے چھوٹی مخلوق تک، ہر زندہ مخلوق کی رزق اور روزی کا انتظام اللہ جل شانہ نے کیا ہے۔ اور کیا حسین انداز ہے اس انتظام کا کہ اس زمین پر موجود غذائی مواد اگرچہ محدود ہے، لیکن اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ کروڑوں برس تک استعمال کرنے کے باوجود ان میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی، اور صبح قیامت تک کبھی یہ ختم نہ ہوگا۔ سمندر کا پانی بھاپ میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر دوبارہ بارش کی شکل میں واپس آ جاتا ہے۔ پیڑ پودے زمین سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں اور پھر جھڑے ہوئے پتوں اور بوسیدہ شاخوں کی صورت میں کھاد بن کر زمین کو خوراک فراہم کر دیتے ہیں۔ حیوانات بھی جو زمین سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، کچھ مدت کے بعد خود بھی زمین میں موجود غذائی مواد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنے پھیپھڑوں کے لیے آکسیجن لیتا ہے اور کاربن کی شکل میں اسے واپس کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس پیڑ پودے دن میں کاربن لیتے ہیں اور آکسیجن واپس کرتے ہیں، اور رات میں آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن واپس کرتے ہیں۔ یہ لین دین اور ایکسچینج کا نظام کسی وقفے کے بغیر جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اللہ کی سبھی مخلوقات الہی دسترخوان کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کے حیرت انگیز نظام پر مزید روشنی ڈالی جا سکے کہ اس کریم نے کس طرح سے تمام چھوٹے بڑے مخلوقات کی روزی کا بندوبست کیا ہے۔ انسان جتنا اس حیرت انگیز نظام پر غور و فکر کرتا جائے گا، اس کے خالق اور اس خالق کی عقل و تدبیر کی عظمت کا اقرار کرنے پر مجبور ہوتا جائے گا۔ اس کرۂ ارض پر بسنے والی ہر مخلوق کی روزی کا ذمہ دار اللہ ہے۔ چنانچہ سورہ ہود کی 6 آیت میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر حرکت کرنے والی کوئی ایسی زندہ مخلوق نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو۔ اللہ جل شانہ نے ہماری روزی کا صرف انتظام ہی نہیں کیا ہے، بلکہ اسے ہمارے درمیان تکوینی طور پر تقسیم بھی کر دیا ہے اور ہر ایک کا حصہ معین کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اس حقیقت کو ان لفظوں میں بیان کیا گیا ہے، ام یقسمون رحمت ربک، کہ آپ کے پروردگار کی رحمت کو یہ تقسیم کریں گے؟ نحن قسمنا
بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کو ہم نے تقسیم کر دیا ہے. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور جب ہم نے رزق کو بانٹا تو سب کو برابر برابر نہیں دیا ہے، کچھ کو زیادہ عطا کیا، کچھ کو کم دیا ہے. ہم نے کچھ لوگوں پر کئی درجہ ترجیح دی ہے. کیوں ترجیح دی ہے؟ کیوں یہ تفریق ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکے. سب اگر ایک درجے کے ہوتے، سب اگر برابر ہوتے تو پھر کوئی کسی سے کام نہیں لے سکتا تھا. نظام زندگی باہمی تعاون کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، اور یہ تعاون تبھی ممکن ہے جب سبھی ایک جیسے نہ ہوں اور ایک ہی جیسی صلاحیتوں کے مالک نہ. فرض کیجیے سب ڈاکٹر ہوتے، سب انجینئر ہوتے، سب آئی ٹی ایکسپرٹ ہوتے، سب کسان ہوتے، تو یہ نظام زندگی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. ایک گاڑی کے سارے پرزے اگر ایک ہی سائز کے ہوں کبھی بھی وہ گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. گاڑی اسی وقت بنتی ہے جب کچھ پرزے بڑے ہوں، کچھ پرزے جو ہیں یہ چھوٹے ہوں. ورنہ اگر کسی کی روزی میں ہم دیکھتے ہیں کہ تنگی ہے اور کسی کی روزی میں وسعت ہے تو اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایسا ہی مقدر کیا ہے. البتہ اس کا ایک سبب یہ ہے، بہت سارے اسباب ہیں. چنانچہ سورہ روم کہ آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے بعض لوگوں کی روزی میں وسعت دی ہے؟ جسے چاہتا ہے اللہ وسعت کے ساتھ روزی دیتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جسے چاہتا ہے اس کی روزی کو تنگ بنا دیتا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس میں مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں پروردگار کی. حدیثوں میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. چنانچہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 91 میں ارشاد فرماتے ہیں عیالہ الخلائق، تمام مخلوقات کی ذمہ داری، ان کے معاش کی ذمہ داری، ان کی معیشت کی ذمہ داری اللہ کے سپرد ہے. ضمن ارزاقہم وقدر اقواتہم، اللہ نے ان کے رزق کی ضمانت لی ہے. وقدر اقواتہم، اور ان کی روزی کو معین بھی کر دیا ہے کہ فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کو کروڑ ملے گا، فلاں کو لاکھ ملے گا، فلاں کو 1000 ملے گا. قدر اقواتہم، قدر الارزاق، اللہ نے رزق کو مقدر معین کر دیا ہے. فکسرہا وقللہا، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کی قسمت میں زیادہ روزی لکھی ہے، کسی کی قسمت میں کم روزی رکھی ہے. وقسمها على الضيق والسعة، مقدر کرنے کے بعد اللہ نے اسے تقسیم کر دیا. کسی کی تقسیم کیا، کسی کی روزی تنگ ہے اور کسی کی روزی میں وسعت پائی جاتی ہے. فعدل فيها، البتہ یہ گمان نہ ہو کہ اللہ نے ظلم کیا ہے، انہیں زیادہ دے دیا، انہیں نہیں. زیادہ اور کم دینے میں بھی اللہ نے عدل کو برقرار رکھا ہے. لِيَبْتَلِيَ مَنْ أَرَادَ بِمَعْسُورِهَا وَمَعْسُورِهَا، اللہ نے جو کسی کو کم کسی کو زیادہ دی، کیونکہ دنیا دار امتحان ہے. اللہ کبھی زیادہ دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی کم دے کر کے امتحان لیتا ہے. لِيَخْتَبِرَ بِذَلِكَ الشُّكْرَ وَالصَّبْرَ مِنْ غَنِيِّهَا وَفَقِيرِهَا، اللہ کسی کو دولت مند بنا دیتا ہے، کسی کو محتاج بنا دیتا ہے تاکہ آزمانا چاہتا ہے.
دولت مند کو دولت دے کر کے آزماتا ہے کہ یہ ملنے کے بعد شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں. غریب و محتاج کو غریب و محتاج بنا کر کے آزمانا چاہتا ہے. یہ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. کیونکہ دنیا دار امتحان ہے. اگر دولت مند دولت پا کر کے شکر نہیں ادا کرتا ناکام ہو گیا. البتہ شکر سے مراد یہ صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینا نہیں ہے. شکر کا معنی یہ ہے کہ انسان اس نعمت کو وہیں صرف کرے جہاں نعمت دینے والے نے چاہا ہے. شکر کا معنی یہ ہے. غریب کو بھی اللہ آزماتا ہے, وہ اس پر صبر کرتا ہے. یعنی یہ الگ بات ہے کہ ہم دولت کو نعمت سمجھتے ہیں اور غربت کو عذاب سمجھتے ہیں. حالانکہ نہ دولت نعمت ہے نہ غربت عذاب ہے, دونوں امتحان ہے. چنانچہ سورہ فجر میں ارشاد ہوتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. جب انسان اس کا پروردگار اسے آزمانا چاہتا ہے تو اسے نعمتوں میں غرق کر دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. جب انسان نعمتوں میں غرق ہو جاتا ہے تو کہتا ہے ہمارے پروردگار نے تو ہمیں بہت نوازا. وہ اس کو نعمت سمجھ رہا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. لیکن جب اللہ دوسری طرح سے امتحان لیتا ہے, روزی کو چھین لیتا ہے, فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے ہمیں ذلیل و خوار کر دیا. غلط خیال ہے. نہ دولت کا مل جانا نعمت ہے نہ دولت کا چھن جانا عذاب ہے. نہ دولت مل جانا عزت ہے نہ غربت کا آ جانا ذلت ہے. دونوں امتحان ہے. عزت و ذلت کا فیصلہ امتحان کی کامیابی اور ناکامی پر ہوگا. اگر کامیاب ہو گئے تو عزت ورنہ ذلت. دولت ملنے کے بعد اگر کامیاب رہے, شکر ادا کرتے رہے, شاکر رہے پروردگار کے, کامیاب ہو گئے. غربت آنے کے بعد اگر صبر سے کام لیا تو کامیاب ہو گئے. یہ دونوں عزت ہے. لیکن اگر دولت ملنے کے بعد شکر کرنا بھول گئے, ان جگہوں پر دولت کا استعمال کرنے لگے جہاں اللہ نے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی تھی, یہی ذلت ہے. اور صبر کرنے کے بعد اگر خدا سے شکوہ کرنے لگے, یہ بھی جو ہے ذلت ہے. غربت کے عالم میں صبر چاہیے اور دولت کے عالم میں شکر چاہیے. تقسیم دولت کے سلسلے میں مولا کائنات ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے الا وان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال فان المال مقسوم ومسموم. اے لوگو, تم پر علم کا حاصل کرنا مال کے حاصل کرنے کے سلسلے میں تگ و دو سے زیادہ اہم ہے. کیوں؟ فان المال مقسوم ومسموم. کیونکہ مال تو بٹ چکا ہے. اللہ نے مال بانٹ دیا ہے. جتنا مقدر وہ ملے گا. ومضمون, اور وہ ملنے کی ضمانت بھی اللہ نے دی ہے. قد قسمہ بینکم عادل, تمہارے درمیان مال کی تقسیم ایک عادل نے کیا ہے. وضمنہ لکم وسیفی لکم, اور اللہ نے اس کی ضمانت بھی لی ہے اور اللہ اپنی ضمانت کو پورا بھی کرے گا. تو خیر مولا یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے معیشت کا انتظام بھی کیا ہے اور اسے تقسیم کر دیا ہے. کسی کو زیادہ دیا ہے, کسی کو کم دیا ہے, اور یہی بات آیتوں سے بھی سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے پہلے ہی سے جب رزق مقرر کر دیا ہے تو مقررہ رزق مل کر رہے گا, ضمانت بھی لی ہے نا, تو پھر ہم اسے حاصل کرنے کے لیے محنت کیوں کریں؟ اس کے لیے پلاننگ کیوں کریں؟ جاب کیوں کریں؟ کارخانے اور فیکٹریاں کیوں لگائیں؟ بزنس کیوں کریں؟ اس سلسلے کی تمام آیتوں اور روایتوں کو یکجا کرنے اور ان کے مجموعی مطالعے سے, ایک ایک آیت ایک ایک حدیث کو دیکھنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی. جب تک ساری حدیثوں کو اور ساری آیتوں کو جس سلسلے میں پائی جاتی یکجا کر کے مجموعی طور پر ان کا جائزہ نہ لیا جائے. جب ان تمام آیتوں اور روایتوں کو یکجا کر کے اور ان کے مجموعی مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس کا جواب واضح ہو جاتا ہے. جواب کیا ہے؟ رزق کی تقسیم اور اس کی ضمانت سے مراد انسان کے وجود کے اندر
اور اس کے وجود کے باہر رزق کے اسباب و وسائل کو فراہم کر دینا ہے۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے رزق سب کا معین کر دیا ہے، اس کی ضمانت بھی لی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کی جیب میں اللہ نے ڈال دیا ہے، سب کے گھر پہنچا دیا ہے اللہ نے۔ نہیں، مراد یہ ہے کہ اس معینہ مقدار کو پانے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے، جن وسائل کی ضرورت ہے، وہ اللہ نے فراہم کر دیا ہے۔ زمین اللہ نے پیدا کر دی، اس پہ نمو کی طاقت دے دی، بارش کا پانی دے دیا، ہاتھوں میں طاقت دے دی، عقل دے دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی دی، سب اللہ نے تو فراہم کیا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے رزق کو فراہم کر دیا تو کام کیوں کرے؟ اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے رزق کے اسباب و وسائل، کچھ اسباب و وسائل ہمارے وجود کے اندر ہیں، جیسے ہمارے ہاتھ، پیر، عقل، قوت، طاقت، آنکھوں کی روشنی، کچھ وسائل وجود سے باہر ہیں، جیسے زمین ہے، سورج کی روشنی ہے، پانی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے اس کو فراہم کر دیا ہے، اس کے لیے زمین ہموار کر دیا ہے کہ جب کبھی یہ اسباب و وسائل ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے تو انسان کے حصے کی روزی اسے مل جائے گی۔ زمین میں دانے کو اگانے کی طاقت ہے، سورج کی روشنی ہے، ہاتھ ہے۔ اب جب انسان اپنی آزادی اور اختیار کا استعمال کرتے ہوئے اپنی توانائیوں کو بروئے کار لا کر کے کھیت میں جا کر کے ہل جوتے گا، دانا چھڑکے گا تو گیہوں نکل آئے گا۔ اللہ نے روزی کا وعدہ کر لیا ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ نے اسے فراہم کر دیا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ کسی کمپنی کے کارکنوں کا رزق اور سیلری کمپنی کے مالک یا سی او کی طرف سے معین کر دی گئی۔ کمپنی میں 100 آدمی کام کر رہے ہیں، سی او نے معین کر دیا آپ کی تنخواہ $5,000، آپ کی $8,000، آپ کی $10,000، آپ کی $20,000۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں پڑے سوتے رہیں گے، پیسہ ان کے گھر پہنچ جائے گا؟ ارے وہ تو سی او نے معین کر دیا ہے، اب تو پیسہ آ ہی جائے گا۔ نہیں، اس پیسے کو لینے کے لیے آپ کو کارخانے جانا پڑے گا، سیلری لسٹ میں اپنا نام شامل کروانا پڑے گا، جا کر کے تنخواہ وصولنا پڑے گا، اگرچہ معین کر دیا ہے اس نے۔ اسی طریقے سے پروردگار نے رزق تو مقرر کر دیا ہے، لیکن مقرر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے دروازے تک پہنچا دے گا، آپ کے منہ میں لقمہ ڈال دے گا۔ اسباب اللہ نے فراہم کر دیے ہیں۔ یہ نقطہ بھی مد نظر رہے کہ اللہ جل شانہ بندوں کو عالم اسباب میں غرق ہونے سے بچانے اور اپنی روزی کو صرف اپنی کاوشوں اور محنتوں کا نتیجہ تصور کرنے سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ اور کبھی کبھی اصل انسان سوچنے لگتا ہے کہ بھائی جو کچھ کمایا وہ تو ہمارا ہی ہنر ہے، یہ ہمارا کمال ہے جو ہم نے اتنا پیسہ کما لیا، یہ میری سوچ کا کمال ہے، یہ میری عقل کا کمال ہے، یہ میری محنت کا کمال ہے جو اتنا پیسہ ہمیں ملا۔ نہیں، کبھی بھی یہ تصور نہ آنے پائے۔ اسی تصور سے بچانے کے لیے اللہ کبھی کبھی ان لوگوں کو مالا مال کر دیتا ہے جنہوں نے اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص محنت نہیں کی، اور ان لوگوں کی روزی چھین لیتا ہے جو اس کے حصول کے لیے دن رات دوڑتے رہتے ہیں، تاکہ یہ تصور ذہن سے نکل جائے کہ سب کچھ ہمارا ہی ہنر ہے۔ نہیں، محنت تم نے ضرور کی ہے، انتظام پروردگار کی طرف سے ہے۔ اس طرح سے اللہ انہیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ سسٹم کے پیچھے ایک طاقتور ہاتھ بھی کار فرما ہے جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ البتہ یہ ایک استثنائی صورتحال ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انسان محنت کرے اور اسے نہ ملے اور دوسرا انسان کچھ نہ کرے اسے سب کچھ۔ ایک استثنائی صورتحال ہے، صرف یہ سمجھانے کے لیے یا آگاہ کرنے کے لیے۔ اصل جو ہے وہی سعی و کوشش اور محنت و منصوبہ بندی و پلاننگ ہے۔ اسباب اللہ نے فراہم کر دیے، اسباب کو جوڑنا یہ ہمارا کام ہے۔ شاید پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث اسی نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ الرِّزْقَ رِزْقَانِ، لوگوں یاد رکھو کہ رزق کی 2 قسمیں ہیں۔ فَرِزْقٌ تَطْلُبُونَهُ، ایک وہ رزق ہے
جس کو تم تلاش کرتے پھرتے ہو، اس کے پیچھے تم بھاگتے ہو، جاب پہ جاتے ہو، کاروبار کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، کھیتی کرتے ہو۔ وَرِزْقٌ يَطْلُبُكُمْ، ایک وہ رزق ہے جو تمہیں ڈھونڈتی پھرتی ہے، کچھ کیے دھیے بغیر وہ پیسہ مل جاتا ہے۔ فَاطْلُبُوا أَرْزَاقَكُمْ، وہ رزق جس کو تمہیں طلب کرنا ہے اسے ڈھونڈو، طلب کرو، من حلال، جو رزق اللہ نے تمہارا مقرر کیا ہے اس کو حاصل کرنے کی تمہیں کوشش کرنا ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے جو اللہ نے مقرر کیا دو راستے ہیں، ایک حلال راستہ ہے اور ایک حرام راستہ ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو حلال ذریعے سے۔ فَإِنَّكُمْ إِن طَلَبْتُمُوهَا مِن وُجُوهِهَا أَكَلْتُمُوهَا حَلَالًا، کیونکہ اگر تم نے اس کو اسی راستے سے حاصل کرنا چاہا جو راستہ اللہ نے مقرر کیا ہے، جس راستے کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اب جو وہ رزق لا کے تم نے اپنے گھر میں استعمال کیا تو گویا تم نے حلال کھایا۔ وَإِن طَلَبْتُمُوهَا مِن غَيْرِ وُجُوهِهَا أَكَلْتُمُوهَا حَرَامًا، لیکن اگر تم نے اس کو حرام طریقے سے حاصل کیا تو ملے گا تو وہی جو رزق معین ہے۔ اگر حلال طریقے سے حاصل کرو گے تو کہا جائے تو یہ ہے کہ تم نے حلال کھایا، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ تم نے حرام کھایا۔ حرام غذاؤں کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ خود کبھی انشاءاللہ کسی اور موقع پر بیان کروں گا۔ خب رزق کی یہ دو تقسیم، رزق وہ ہے جو ہمیں طلب کرتا ہے اور رزق وہ ہے جسے ہم طلب کرتے ہیں، رزق کی یہ تقسیم در حقیقت ان دونوں قسموں کی آیتوں اور روایتوں کے تضاد کو دور کرنے کی دلیل ہے، جس میں رزق کے تقسیم و تضمین کا ذکر ہوا ہے اور جن میں رزق کے حصول کو سعی و کوشش سے وابستہ کر دیا گیا۔ آخر کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ نہیں، رزق تو آپ کا مقرر اور معین ہے، جو آپ کے مقدر میں لکھے گا وہ مل کے رہے گا، اور کچھ روایتیں کہتی نہیں، جب تک آپ محنت و کوشش نہیں کریں گے تب تک آپ کو نہیں ملے گا۔ تو کیا ان میں تضاد ہے؟ نہیں، تضاد نہیں ہے، دو طرح کا رزق ہے۔ ایک رزق وہ ہے جسے ہم طلب کرتے ہیں، یہ روایت جو کہتی ہے سعی و کوشش و محنت ضروری ہے، وہ اس رزق کے لیے ہے۔ اور ایک رزق وہ ہے جو ہمیں تلاش کرتا ہے، یہ وہ رزق جو آیتیں کہتی ہے نہیں جو مقدر میں ہے وہی ملے گا، اس رزق کے لیے ہے جو ہمیں تلاش کرتی پھرتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے تمام زندہ مخلوقات کے رزق روزی کی ذمہ داری لے لی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کچھ لوگ آج بھی اور گزشتہ ایام میں بھی بھوک پیاس سے دم توڑ رہے ہیں اور دم توڑ رہے تھے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ ذمہ دار جب ہے، بشر تو ذمہ دار ہے، اللہ ذمہ دار ہے، تو یہ رزق کیوں نہیں پہنچا ان تک؟ کیا اللہ نے ان کی روزی کا ذمہ نہیں لیا تھا؟ اس کے جواب میں چند نقطوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اولاً، روزی مقرر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے عاقل و باشعور انسان کی روزی اس کے دروازے تک پہنچانے کی ذمہ داری لی ہے، اس کے منہ میں لقمہ رکھنے کا ذمہ لیا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے وسائل و اسباب فراہم کر دیے ہیں، اسے عملی شکل اختیار کرنے کے لیے انسان کی محنت و پلاننگ ضروری ہے۔ جناب مریم جو اللہ کی برگزیدہ کنیز تھیں، جب بچے کی ولادت کا سخت ترین مرحلہ آیا تو اللہ نے کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی پر تازہ کھجور پیدا کر کے ان کے روزی کا انتظام کر دیا، لیکن درخت کو ہلانے کا بھی حکم دیا۔ حُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، مریم انتظام تو میں نے کر دیا ہے، اگر میں انتظام نہ کرتا سوکھے ہوئے درخت کے اوپر تازہ کھجور نہ ہوتی، لیکن ہلانا تمہیں پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اوپر ٹپ سے مریم کے منہ میں گر جائے گی، اللہ کے انتظام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر کچھ لوگ دوسروں کے حصے کا رزق چھین لیں، اس پر ظالمانہ قبضہ جما لیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ نے ان کی روزی کا انتظام نہیں کیا، اللہ نے انتظام کر دیا ہے، لیکن انسانوں تک اس رزق کے پہنچنے کے لیے
جہاں سعی و کوشش، محنت اور پلاننگ کی ضرورت ہے، وہیں سماج میں عدل اور انصاف کے قیام اور منصفانہ نظام تقسیم کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ نے تو رکھا تھا، کوئی اور چھین نہ گیا۔ دسترخوان لگا تھا، آپ آئے بھی کھانا کھانے کے لیے، کچھ طاقتور لوگ پہنچ گئے، آپ کو مار کے بھگا دیا، انہوں نے قبضہ کر لیا۔ تو یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے انتظام نہیں کیا۔ اللہ نے انتظام کیا، مگر کچھ ظالم آ گئے۔ اب اس ظالم کو روکنے کے لیے ایک سسٹم سماج میں ہونا چاہیے، نظام عدل کا قیام جو ضروری ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے، تاکہ کوئی کسی کے حق پر ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ ہم ممکن ہے یہ کوئی صاحب کہے کہ اللہ ظالموں کو ظلم کرنے سے روکتا کیوں نہیں ظلم کرنے دیتا ہے؟ جب وہ ظلم کرنے جاتے تو ان کے ہاتھ کو اللہ چھل کیوں نہیں کر دیتا؟ اللہ ان کے ہاتھ کاٹ دے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسانی زندگی ارادے کی آزادی پر استوار ہے۔ یہ نظام جبر نہیں ہے، نظام آزادی کے نظام ہے۔ کیونکہ اگر جبر ہوتا تو پھر امتحان نہ ہو سکتا۔ امتحان تو وہی ہے جہاں آزادی ہو، تاکہ اس کا امتحان ہو سکے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ نے ظلم کرنے سے منع کیا ہے، لیکن اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اختیار ہوتے ہوئے ظلم نہ کرے۔ اگر ظلم کرنے کا موقع ہی نہ ہوتا تو کیسے پرکھا جاتا کہ شمر کون ہے، امام حسین کون ہے؟ یزید اور امام حسین کا فرق تبھی تو پتا چلے گا جب اس کو ظلم کرنے کی آزادی ہو۔ اگر شمر کا ہاتھی شل ہو جاتا تو پتہ کیسے چلتا کہ شمر کا جرم کیا ہے؟ البتہ ظالموں کو ظلم سے روکنے کی ذمہ داری اللہ نے بندوں کے سپرد کی ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحریک انسداد ظلم کی قیادت کریں، ظلم کو روکنے کی تحریک کے ہراول دستے میں آگے وہ چلے، اس کے خلاف آواز اٹھائے، اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ ان کی آواز پر لبیک کہیں۔ مولا کائنات شقیہ میں فرماتے ہیں: وَمَا أَخَذَ اللَّهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ اللَّهُ يُقَرُّ عَلَى كِزَّةِ ظَالِمٍ وَلَا سَبِّ مَظْلُومٍ۔ اللہ نے علماء سے یہ عہد و پیمان لیا ہے کہ وہ ظالموں کی شکم پوری اور مظلوموں کی بھوکمری پر خاموش نہ رہیں۔ کیوں مظلوم بھوکا ہے؟ اس لیے کہ اس کے حصے کا رزق جو اللہ نے مقرر کیا تھا اسے ظالم لے اڑے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ زمین میں انسان کی خوراک کے لیے اللہ نے بہت بڑا ذخیرہ رکھا ہے، جن کا عقل و شعور کے ذریعے انکشاف کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر انسان اس سلسلے میں کوتاہی کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے۔ افریقہ کے بہت سے علاقے جہاں لوگ بھوکمری کا شکار ہیں، دنیا کے زرخیز ترین علاقوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن یہ ظلم و ستم کے باعث یا کاہلی و بے عملی کی وجہ سے لوگ فقر و فاقے کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ آخری حدیث مولا کائنات کی نقل کر کے گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں: ان الاشیاء لما ازدوجت ازدوج الکسل والعجز۔ جب اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، کیونکہ کائنات میں ہر چیز کا جوڑا ہے، جب اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، ان جوڑوں کے درمیان رشتہ ازدواج کو قائم کیا، تو ازدوج الکسل والعجز، کاہلی نے شادی رچائی ناتوانی اور عاجزی کے ساتھ۔ فنتج بینہما الفقر، کاہلی اور ناتوانی عاجزی کی شادی سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام ہے فقر اور غربت۔ تو اگر کچھ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، اس کے ایک ریزن، ایک وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی اس دولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوشش نہیں کی۔ ایک ریزن یہ ہے کچھ لوگوں نے ان کے حصہ چھین لیا اور بقیہ لوگوں نے اپنی اس ذمہ داری پر عمل نہیں کیا جس میں ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ ظالموں کو ظلم کرنے سے روکتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔